السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں RNL ریسرچ نیویگیٹر لیبارٹری اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیمپل ریجیکشن کرائٹیریا۔ سیمپل ریجیکشن کرائٹیریا میں وہ سٹینڈرڈ پروفیشنل رولز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لیبارٹری یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کوئی سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں۔ اگر سیمپل کی کوالٹی، کوانٹٹی، لیبلنگ یا ہینڈلنگ ٹیسٹ کی ایکوریسی اور پیشنٹ سیفٹی کو افیکٹ کر سکتی ہو تو ایسا سیمپل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ غلط ریزلٹس اور غلط ڈائگنوسس سے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہیمولائسس کی، کیونکہ ہیمولائسس لیبارٹری میں سیمپل ریجیکشن کا سب سے کامن کاز ہے۔ سٹڈیز کے مطابق 40 to 70% تک ریجیکٹڈ سیمپلز کا ریزن ہیمولائسس ہوتا ہے، جو زیادہ تر پری انالائٹیکل فیز میں کلیکشن اور ہینڈلنگ کے دوران ہوتا ہے۔ ہیمولائسس ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر موجود ہیموگلوبن اور دوسرے انٹرا سیلولر کمپوننٹس پلازما یا سیرم میں ریلیز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیمپل کی انٹیگریٹی اور ٹیسٹ ریزلٹس کی ایکوریسی متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہیمولائسس کو ہائی رسک پری انالائٹیکل آئرر بھی مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیمولائڈ سیمپل کی پہچان کیا ہے۔ نارمل سیرم پلازما پیل ہوتا ہے، ہیمولائڈ سیمپل پنک یا ریڈ دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ سیور ہیمولائسس انٹینس ریڈ یا ٹربڈ کلر بھی ہو سکتا ہے۔ نارمل سیرم کلیئر ہوتا ہے، ہیمولائڈ سیمپل کلاؤڈی یا ٹربڈ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈرن انالائزرز ہیمولائسس انڈیکس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور فلیگ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر ہیمولائسس کی وجوہات کی بات کی جائے تو امپراپر ویننگ پنکچر ٹیکنیک، نیڈل کا سائز سے چھوٹا ہونا، وین کو اگریسیولی پنکچر کرنا، ٹورنیکیٹ کا زیادہ پریشر یا بہت دیر تک باندھنا۔ اس کے علاوہ ایکسیسو سیکشن، ویکیوم فورس یعنی ویکیوٹینر ٹیوب کو زیادہ تیزی سے فل کرنا، سرنج کے پریشر سے بلڈ کو ٹیوب میں ٹرانسفر کرنے سے بھی ہیمولائس ہو جاتا ہے سیمپل۔ یعنی سرنج کے پریشر سے بلڈ کو ٹیوب میں ٹرانسفر کرنے سے جھاگ بن جاتی ہے، اس سے بھی RBCs ریپچر ہو جاتے ہیں اور سیمپل ہیمولائس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رف ہینڈلنگ، شیکنگ یعنی ٹیوب کو اگریسیولی شیک کرنے سے یا سیمپل کو ڈراپ یا ٹاس کرنے سے۔ اب ٹاس کرنے سے مطلب ہے کہ ایک ورکر دوسرے ورکر کو سیمپل دور سے کیچ کروا دیتے ہیں، تو اس سے بھی بلڈ ہیمولائس ہو سکتا ہے۔ اور ٹیوب میں اینٹی کوآگولنٹ جس میں موجود ہوتا ہے لائک CBC DTA ٹیوب، اس کو اگریسیولی شیک کرنے سے بھی سیمپل ہیمولائس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، سیمپل کو بہت گرم یا ٹھنڈا کرنے سے، یعنی سیمپل کو فریز کر دینے سے یا سن لائٹ میں ڈائریکٹ پڑا رہنے سے۔ اس کے بعد ڈیلیڈ سیپریشن آف سیرم اور پلازما سیمپل کو ہیمولائز کر سکتے ہیں۔ اور ہیمولائسس کی ایک یہ بہت کامن سی وجہ ہے کہ بلڈ کو دیر سے سینٹریفیوج کرنا، یعنی سیمپل ریسیو ہوا، سینٹریفیوج کیے بغیر رکھ دیا، یا نائٹ شفٹ میں سیمپل ریسیو ہوا تو اس کو صبح تک سینٹریفیوج نہ کرنا۔ دیکھیں RBCs میٹابولزم کنٹینیو کرتا ہے، جس کی وجہ سے سیمپل بھی ہیمولائز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ کلیکشن فرام انٹراوینس یعنی IV فلوئڈ جہاں پر لگا ہوا ہو اس وین سے بلڈ لے لینا بھی سیمپل کو ہیمولائز کر سکتا ہے۔ اس سے RBCs میکینیکلی سٹریس میں آتی ہیں اور اس وجہ سے بھی ہیمولائسس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد IV کینولا سے سیمپل لینے سے بھی ہیمولائز ہو سکتا ہے۔ اور اینٹی کوآگولنٹ ریشو اگر ڈسٹرب ہو جائے، یعنی کہ اوور فلنگ ہو یا انڈر فلنگ ہو، تو اس صورت میں بھی RBCs ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیمیکل کنٹامینیشن سے بھی سیمپل ہیمولائز ہو سکتا ہے، یعنی الکوہل وائپ ڈرائی نہ کرنا، ٹیوب یا سرنج کنٹامینیٹڈ ہونا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی ریئر وجہ ہے ڈیزیزڈ RBCs، یعنی پیشنٹ کی بلڈ ڈس آرڈرز، تھیلاسیمیا اور اینالائٹک انیمیا۔ ان ڈیزیز میں RBCs نیچرلی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر بچوں کا سیمپل نکالتے وقت وین باریک ہونے کی وجہ سے فسٹ پمپنگ کر کے سیمپل لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی سیمپل ہیمولائز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ یا سم ٹائم وین باریک ہونے کی وجہ سے وین کے اوپر جو بلڈ نکل رہا ہوتا ہے اس وقت وہاں سے سرنج میں بھر لیتے ہیں، وہ سیمپل بھی ڈیفینیٹلی ہیمولائز ہی ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کون سے ٹیسٹ ہیں ایسے جو ہیمولائز بلڈ سے ہو سکتے ہیں، تو کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں
جو ہیمولائز بلڈ میں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن میجورٹی سینسٹیو ٹیسٹس کو ہیمولائز سیمپل میں نہیں کرنا چاہیے۔ جن ٹیسٹ پر ہیمولائز سیمپل کا بہت اثر پڑتا ہے ان میں پوٹاشیم، LDH، ALT، AST، ہیموگلوبن، بلوروبن اور کارڈیک انزائمز ہیں۔ اگر بات کی جائے ان ٹیسٹ کی جن پر ہیمولائز بلڈ کا بہت کم اثر پڑتا ہے یا بالکل بھی اثر نہیں پڑتا، تو ان میں گلوکوز، سوڈیم کلورائڈ اور کچھ امیونو ایسڈ کے ٹیسٹ ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کٹ اور انالائزر کی اسپیسیفکیشنز پر۔ پروفیشنل رول آپ کے لیے یہ ہوگا کہ اگر ریزلٹس کریٹیکل ہے یا انالائٹ سینسٹیو ہے، ہیمولائز سیمپل کو ریجیکٹ کرو۔ اگر ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل ہے اور پیشنٹ کی کلینکل ہسٹری سے بھی میچ ہو رہی ہو تو ہیمولائز بھی مائنر ہو، ایسی صورت میں آپ رپورٹ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن کومنٹس لینا لازمی ہوگا۔ ہیمولائز سیمپل کو ریپیئر یا کریکٹ کرنا امپاسبل ہے، یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا۔ RBCs اگر ٹوٹ گئی ہیں، ریپچر ہو گئی ہیں، تو انٹرا سیلولر کنٹینٹس پلازما اور سیرم میں مکس ہو چکے ہوں گے، اس سے انالائٹ لیول آرٹیفیشل چینج ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے ہیمولائز ڈیٹیکٹ ہوتے ہی سیمپل ریپیٹ کلیکشن کے لیے ریٹرن کرنا چاہیے، کیونکہ پیشنٹ سیفٹی فرسٹ اینڈ مسٹ۔ اب ہم بات کریں گے ہیمولائز سیمپل سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پراپر وینی پنکچر تکنیک کا معلوم ہونا چاہیے، نیڈل کا سائز پراپر ہو، ٹیوب کو اینٹی کوگولینٹ جینٹلی مکس کریں، شیک بالکل نہیں کرنا چاہیے، پراپر سٹوریج ہو، ٹائملی ٹرانسپورٹ کریں اور سینٹریفیوج کریں۔ لائپیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بلڈ سیمپل کا سیرم یا پلازما ایکسیسو فیٹ یعنی ٹریگلیسرائڈ کی وجہ سے ملکی، ٹربڈ یا کلاؤڈی ہو جاتا ہے، جو لیبارٹری ٹیسٹس کی ایکوریسی اور انالائزر پرفارمنس کو متاثر کرتا ہے۔ لائپیمک سیمپل کو پہچاننا: نارمل سیرم پلازما پیل یلو اور کلیئر ہوتا ہے، لائپیمک سیمپل ملکی، ٹربڈ یا کلاؤڈی یا وائٹش لگتا ہے۔ ماڈرن انالائزرز لائپیمیا انڈیکس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور سیمپل کو فلیگ کرتے ہیں۔ لائپیمیا کی وجوہات: اگر لائپیمیا کی وجوہات کی بات کی جائے تو ہائی ٹریگلیسرائڈ ان پیشنٹ بلڈ، ہائپر لیپیڈیمیا، ہائپر ٹریگلیسرائڈیمیا اور فیملیل لپڈ ڈس آرڈر یعنی سیرم نیچرلی ٹربڈ ملکی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹ فیٹی میل یعنی نان فاسٹنگ سیمپل ہو اور پیشنٹ نے کوئی ہائی فیٹ میل لیا ہو تو بھی سیمپل لائپیمک ہو سکتا ہے۔ پوسٹ پینڈیل لائپیمیا ایک کامن کیس ہے۔ اس کے علاوہ IV لپڈ انفیوژن، TPN یعنی ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن، لپڈ بیسز میڈیکیشنز یا کچھ IV فلوئڈز کی وجہ سے بھی سیمپل ٹربڈ اور ملکی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سیمپل سٹوریج، ٹرانسپورٹیشن، ٹیمپریچر ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ لانگ ڈیلیڈ یا ریفریجریشن سے فیٹ ڈراپلیٹ ایگریگیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پلازما سیرم کلاؤڈی دکھ سکتا ہے۔ کرائیوگلوبولینز یعنی پروٹین انٹرفیرنس ریئر کیس ہے، لیکن پروٹین لپڈ کمپلیکسز سیرم ٹربڈ کر سکتے ہیں۔ کرائیوگلوبولینز ایسی اب نارمل پروٹینز امیونوگلوبولینز ہوتی ہیں جو 37 ڈگری باڈی ٹیمپریچر پر نارمل رہتی ہیں، روم ٹیمپریچر یا ٹھنڈ میں جم جاتی ہیں یا کلاٹ جیسی ہو جاتی ہیں، دوبارہ گرم کرنے سے پھر ڈیزالو ہو سکتی ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیلز میں ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز میں دیکھ لیں گے۔ پیشنٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈر: ڈائبٹیز، نیفروٹک سنڈروم، ہائپوتھائرائڈزم، ان میں ٹریگلیسرائڈ نیچرلی ہائی ہو جاتے ہیں اور سیمپل لائپیمک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی مائلڈ ہیمولائسس اور لائپیمیا ایک ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کی وجہ سے جو ٹیسٹ ہائیلی افیکٹڈ ہوتے ہیں ان میں فوٹومیٹرک ایسیز یعنی کلر بیسڈ ٹیسٹ جیسے گلوکوز اور بلوروبن، الیکٹرولائٹس، لیور انزائمز وغیرہ جیسے SGPT، SGOT، الکلائن۔ لائپیمیا میں ٹربڈیٹی انالائزر کو کنفیوز کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے ریزلٹس فالس ہائی آ سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے جن ٹیسٹ پر اس کا کم اثر پڑتا ہے ان میں امیونو ایسیز، الیزا اور کچھ اس طرح کے ٹیسٹس ہیں۔ کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جن پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، جیسے کوگولیشن پروفائل، CBC، ہیماٹولوجی، کیونکہ یہ جنرلی ہول بلڈ سے ہوتے ہیں اس لیے ان پر اس کا افیکٹ نہیں پڑتا۔ سیور لائپیمک سیمپل:
اگر ٹرائگلیسرائڈ بہت زیادہ ہیں اور سیمپل ملکی ٹربل ہو تو فکس کرنا پاسبل نہیں اور تمام ٹیسٹ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیب ایس او پیز کے مطابق سیمپل ریجیکٹ کرو اور پیشنٹ سے فاسٹنگ یا ریپیٹ سیمپل لو۔ مائلڈ لائپیمک سیمپل، کچھ کیسز میں انالائزرز یا لیب ٹیکنیشین سیمپل کو الٹرا سینٹریفیوج کر کے فیٹ لیئر ریموو کر دیتے ہیں۔ سیرم پلازما موسٹلی نیچے ڈپازٹ کی طرح جمع ہو جاتا ہے جسے کیئرفلی یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف مائنر انٹرفیرنس کے لیے ہے، اس سے ٹیسٹ کی ایکوریسی امپروو ہو جاتی ہے لیکن 100% ایکوریٹ ہم نہیں کہہ سکتے۔ پیشنٹ سیفٹی اور ٹیسٹ ریزلٹ ایکوریسی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ سیور لائپیمک میں ریپیٹ فاسٹنگ سیمپل ہی اسٹینڈرڈ سولوشن ہے۔ اس کے علاوہ لائپیمک سیمپل کو فلی کریکٹ کرنا تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت مشکل ہے۔ مائنر لائپیمک سیمپل کو الٹرا سینٹریفیوج یا انالائزر ورک اراؤنڈ کا بھی یوز ہوتا ہے۔ یہ ایک ریجنٹ ہوتا ہے، ٹیمپریری فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو مائنر ٹربیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرتا ہے تاکہ انالائزرز کریکٹ ریڈنگ دے سکے۔ لیکن اگر سیمپل خراب ہو گیا تو پیشنٹ سے دوبارہ سیمپل لینا ہی سب سے ریلائبل سلوشن ہے۔ انالائزر ورک اراؤنڈ ایک ٹیکنیکل میتھڈ ہے جس میں ماڈرن لیبارٹری انالائزرز مائلڈ لائپیمک یا ہیمولائزڈ سیمپل کا انٹرفیرنس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے بنا پیشنٹ سے دوبارہ سیمپل لیے۔ یہ کس طرح کام کرتا ہے ہلکا سا میں آپ کو بتا دوں۔ انالائزر سیمپل کو اسپیشلی آپٹیکل اور کیمیکل میتھڈ سے ریڈ کرتا ہے تاکہ ٹربیڈیٹی یا انٹرفیرنس اگنور ہو جائے۔ کبھی الٹرا سینٹریفیوجیشن یا اسپیشل پری ٹریٹمنٹ ریجنٹ یوز ہوتا ہے۔ ریجنٹ ڈفرینٹ نیم سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، لائک لپر کلیئرنگ ریجنٹ، LCR، لپر ریموول ایجنٹ، کلیئرنگ ریجنٹ اور لائپیمیا ریموول ایجنٹ، اس طرح کے ناموں سے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ہیمو کنسنٹریشن، ہیمو کنسنٹریشن یعنی بلڈ والیوم میں پلازما کی وجہ سے ٹیمپریریلی سیلولر کمپوننٹس RBCs، WBCs، پلیٹلیٹس زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو آپ بلڈ لیتے ہیں اس میں پلازما اور سیرم کم ہوگا اور ان کے باقی تمام کمپوننٹس اس وجہ سے ہائی ہوں گے، لیکن یہ آرٹیفیشلی ہوگا۔ یہ اکثر پرولونگ ٹورنیکٹ اپلیکیشن سے ہوتا ہے یا فسٹ پمپنگ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ اور الکوہل دونوں ہیمو کنسنٹریشن کا سبب بن سکتے ہیں، اسموکنگ ہپوکسیا کے ذریعے اور الکوہل ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے۔ اس سے جو ٹیسٹ ہائیلی افیکٹڈ ہوتے ہیں ان میں ٹوٹل پروٹین، البیومن، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفیٹ، الیکٹرولائٹ اور ہیماٹولوجی پیرامیٹرز، ہیموگلوبن، HCT، RBC، WBCs اور پلیٹلیٹس ٹیمپریریلی انکریزڈ ہو جائیں گے۔ اور اگر بات کی جائے ان ٹیسٹ کی جن کے اوپر اس کا بہت مائنر سا اثر پڑتا ہے تو وہ کوآگولیشن پروفائل، امیونو ایسیز، وہ بھی کٹ اور انالائزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہیمو کنسنٹریشن مینلی پری انالائٹیکل فیز کا ایفیکٹ ہے۔ اگر پرولونگ ٹورنیکٹ یا فسٹ پمپنگ نوٹس ہے، لیب ٹیکنیشین سیمپل ریچیکٹ کرے یا کمنٹ کر سکتا ہے رپورٹ پر، لیکن فالس ہائی ریزلٹ سے بچنے کے لیے سیمپل ریپیٹ ہی بیسٹ میتھڈ ہے۔ ہیمو کنسنٹریشن ڈائریکٹلی پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن لیب میں کچھ انڈائریکٹ کلوز اور کانٹیکٹس سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ہیمو کنسنٹریشن کی پہچان ٹورنیکٹ جب زیادہ دیر تک لگا رہے گا تو اس صورت میں بلڈ آپ کو تھوڑا سا تھک لگے گا۔ اگر ٹورنیکٹ زیادہ دیر تک لگا رہا ہو اور تقریباً 1 منٹ سے زیادہ، یا پیشنٹ کا سیمپل فسٹ پمپنگ سے لیا گیا ہو، ڈی ہائیڈریشن ہو، پیشنٹ کو وامٹنگ ہو رہی ہو، ڈائریا ہو، ایکسیسو یعنی کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو اسے گرمی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، لیب میں جو اس کے کلوز ملتے ہیں اس میں HCT، ہیموگلوبن، RBCs کاؤنٹ بہت ہائی آتی ہے۔ الیکٹرولائٹس، سوڈیم اور پوٹاشیم یا پروٹینز ہائی آ سکتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اگر پیشنٹ کا ریسنٹلی سیمپل نارمل تھا اور اب ہائی ویلیو دکھ رہی ہوں تو پری انالائٹیکل ہیمو کنسنٹریشن سسپیکٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک لیبارٹری کا ہی کلو ہے۔ ہیمو کنسنٹریشن کا انڈیکیٹر نہیں ہوتا، اس لیے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کیئرفلی ٹورنیکٹ تکنیک جو ہے وہ یوز کی جائے۔
اس کے بعد ہیماٹوما وہ لوکلائزڈ بلڈ کلیکشن ہے جو بلڈ ویسلز ریپچر کے بعد سراؤنڈنگ ٹیشو میں جمع ہو جاتا ہے، اکثر وینی پنکچر یا ٹروما کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیماٹوما بلڈ کلیکشن سائٹ پر سویلنگ ہوتی ہے اور ڈسکلریشن بنتا ہے، اور سیمپل کوالٹی اور پیشنٹ کمفرٹ ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے۔ اس کے بعد ٹروما بھی ہیماٹوما سے ملتی جلتی کنڈیشن ہے۔ ٹروما وہ فزیکل یا میکینیکل انجری ہے جو باڈی ٹیشو یا بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ لیبارٹری اور وینی پنکچر کانٹیکسٹ میں ٹروما اکثر وینی پنکچر ایکسیڈنٹل امپیکٹ یا امپراپر تکنیک سے ہوتا ہے، اور ہیماٹوما ہیمولائسس یا پین کا سبب بن سکتا ہے۔ ہیماٹوما سے ڈائریکٹ سیمپل نہیں لینا چاہیے۔ اور ہیماٹوما اور ٹروما سیمپل کی پہچان، اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو بلڈ جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹلی اور سلو آئے گا اگر بلڈ کلیکشن ٹیوب سلو فل ہو رہی ہو یا سٹارٹ سلو ہو۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بلڈ ویزلز ریپچر ہو گئی ہے۔ ہیماٹوما کی وجہ سے وین سے بلڈ پراپر ڈرا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اینٹی کوگولنٹ مکس ہونے کے بعد بھی بلڈ کلاٹ ہو سکتا ہے۔ سم ٹائمز سیمپل ڈارک ہوتا ہے اس کا روٹین بلڈ سے، اور ریڈ سیل سیٹلنگ ان ایون ہو سکتی ہے۔ ہیماٹوما سائٹ سے اگر بلڈ لیا جائے تو اس سے جو ٹیسٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان میں سیلولر کمپوننٹس یعنی ہیماٹولوجی کے RBCs WBCs پلیٹلیٹس، ان کے رزلٹس فالسلی ہائی اور لو آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ، سوڈیم پوٹاشیم کلورائڈ وغیرہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ پروٹین اور انزائمز اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی۔ کوآگولیشن پروفائل اور ڈرگ لیول خاص طور پر بہت ہی ہائی ان پہ ایفیکٹ پڑے گا۔ ہیماٹوما سائٹ سے بلڈ سیمپل کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ نہ صرف ریزلٹس کو متاثر کرے گا بلکہ پیشنٹ کے لیے بھی پین کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد رانگ والیوم کی وجہ سے بھی بلڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ رانگ والیومز کا مطلب ہے کہ بلڈ کلیکشن ٹیوب میں ریکوائرڈ والیوم سے کم یا زیادہ بلڈ بھر دیا جائے، جس سے اینٹی کوگولنٹ کا ریشو ڈسٹرب ہوتا ہے اور ٹیسٹ ریزلٹس ان ایکوریٹ آ سکتے ہیں۔ انڈر فل ٹیوب بلڈ کا والیوم کم یعنی کہ اینٹی کوگولنٹ زیادہ ہو جائے گا، کوآگولیشن ٹیسٹ PTA PTT CBC وغیرہ افیکٹ ہوں گے۔ اوور فل ٹیوب سے اینٹی کوگولنٹ کم ہو جائے گا، اس سے نہ صرف سیمپل کلاٹ ہو سکتا ہے بلکہ ریزلٹس پر بھی بہت ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اور اس کو پہچاننا تو بالکل ایزی ہوتا ہے کہ ٹیوب میں ہر ٹیوب کے اوپر نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں تک فل کی جائے، تو وہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں اوور فلڈ ہوا ہے یا مقدار سے کم بلڈ ڈالا گیا ہے۔ اگر رانگ والیوم کی بات کی جائے تو ہوتا یہ ہے کہ بکس میں لکھا گیا والیوم یا سینئر نے جو والیوم بتا دیا، نیو کمرز اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ٹیوب کی کمپنی چینج ہونے کی وجہ سے یہ ریشو بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بلڈ ٹیوب کا کریکٹ والیوم کریٹیکل ہے۔ تھوڑا سا انڈر فل یا اوور فل بھی ٹیسٹ ایکوریسی کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ آلویز فالو دا ریکمینڈیڈ فل لائن آن دا ٹیوب۔ اس کے بعد سیمپل ریجیکٹ کرنے کی ایک وجہ رانگ ٹیوب، رانگ اینٹی کوگولنٹ بھی ہوتا ہے۔ رانگ ٹیوب اینٹی کوگولنٹ کا مطلب ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے غلط ٹائپ کا کلیکشن یا ٹیوب اینٹی کوگولنٹ یوز کیا گیا ہو، جس سے سیمپل کی انٹیگریٹی اور ٹیسٹ ریزلٹس کی ایکوریسی پر اثر پڑتا ہے۔ ہر ٹیسٹ کے لیے اسپیسیفک ٹیوب اور اینٹی کوگولنٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، جیسے EDTA سائٹریٹ، سوڈیم سائٹریٹ، ہیپرین، سیرم وغیرہ۔ اگر غلط ٹیوب یوز ہو تو کیمیکل ریئیکشن یا کوآگولیشن ڈسٹرب ہوتا ہے، رزلٹ غلط ہی آئیں گے، کبھی صحیح نہیں آ سکتے، تو ایسے سیمپل کو بھی ہم ریجیکٹ ہی کریں گے۔ کون سا سیمپل کس ٹیوب میں لینا چاہیے اور کیوں لینا چاہیے، یہ آپ کو آرڈر آف ڈرا کی ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائکرو کلاٹس، اینٹی کوگولنٹ جو ٹیوب یوز کی جاتی ہے کوآگولیشن پروفائلز کے لیے، اس میں مائکرو کلاٹس بن جاتے ہیں۔ مائکرو کلاٹس جو ہیں یہ مائکروسکوپک سائز کا بلڈ کلاٹ ہوتے ہیں جو اینٹی کوگولنٹ سیمپل میں بھی بن سکتے ہیں۔
یہ امپراپر مکسنگ، ڈیلیڈ پروسیسنگ یا کلاٹنگ فیکٹر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور سی بی سی پلیٹلیٹ کاؤنٹ اور کوگولیشن پروفائل کی ایکوریسی کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ مین اس کا ریزن امپراپر مکسنگ ہوتی ہے یا ڈیلے پروسیسنگ، یعنی سیمپل کو ٹائم سے پروسیس نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ایکسپائرڈ اور ڈیفیکٹیو ٹیوب استعمال کرنے سے بھی مائکرو کلاٹس بن سکتے ہیں۔ اینٹی کوگولنٹ جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا۔ پیشنٹ کے فیکٹر بھی ہوتے ہیں اس میں، پیشنٹ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پلیٹلیٹ ڈس آرڈر، اس کی وجہ سے بھی مائکرو کلاٹس بن سکتے ہیں۔ مائکرو کلاٹس چھوٹے مگر ڈینجرس پری انالائٹیکل آئیڈر ہیں۔ یہ سی بی سی اور کوگولیشن پروفائل ٹیسٹ کے لیے ان ریلائبل ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے پراپر مکسنگ اور ٹائملی پروسیسنگ ہی ضروری ہے، اور ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انکریکٹ لیبلنگ اور ان لیبلنگ سیمپل، یعنی یہ وہ آئیڈر ہے پری انالائٹیکل کا جس میں بلڈ سیمپل پر پیشنٹ کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن انفارمیشن مسنگ یا غلط لکھی ہو، جس سے ٹیسٹ ریزلٹ کا پیشنٹ سے میچ نہ ہونا، مس ڈائگنوس یا میڈیکل آئیڈر کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس سے لیب کے لیے یہ سب سے سیریس پری انالائٹیکل آئیڈر ہے، کیونکہ سیمپل کا رزلٹ پیشنٹ سیفٹی سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے۔ پہچان اس کی یہی ہے کہ ٹیوب کے اوپر آئی ڈی اور ہوگی، اور پرچی کے اوپر، پیشنٹ سلپ کے اوپر اس کی آئی ڈی اور ہوگی، یا آئی ڈی 2-3 پیشنٹس کی ایک ہی لکھی ہوگی۔ تو یہ جو مس لیبلنگ ہے یہ مین ہیومن ایرر ہے، اور اگر اس کی وجوہات کی بات کی جائے تو موسٹلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی فلباٹومسٹ سے پیشنٹ یا سٹاف ممبر کوئی باتیں کر رہا ہو یا اس کا دھیان موبائل کی طرف ہو، اس صورت میں یہ ایرر ہوتا ہے کہ سیمپل کی نمبرنگ غلط ہو جاتی ہے، یا ایک ہی نمبر 2-3 پیشنٹس کی سلپس پر لگ جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں سیمپل ریپیٹ کرنا ہی بیسٹ حل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ریلائبل طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ یہ اس کا یہ ہے سیمپل۔ ہاں، اگر بلڈ گروپ نون ہو پہلے سے تو بلڈ گروپس کی مدد سے سیمپل کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے روٹین میں۔ اگر اس طرح کے سیمپل کا ٹیسٹ پر ایفیکٹ کی بات کی جائے تو اس سے کوئی بھی ٹیسٹ بچ ہی نہیں سکتا، سارے کے سارے ٹیسٹ اس سے ایفیکٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے غلط سیمپل، یعنی کہ کسی اور پیشنٹ کے ریزلٹس کے لیے کسی اور پیشنٹ کا سیمپل یوز کر لیا، تو چاہے انالائزر آپ کا جتنا بھی اچھا ایڈوانس ہو، ریزلٹس غلط ہی ہوں گے۔ تو بچنے کے لیے یہی ہے اس سے پراپر حل کہ آپ سیمپل لیتے وقت پوری طرح سے کانسنٹریٹ کریں اور فوراً لیبلنگ کریں۔ پیشنٹ ذرا بھی موجود ہی ہو تو اس کی موجودگی میں ہی سیمپل کے اوپر لیبل ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ رش کی وجہ سے بھی یہ ایرر ہوتا ہے سم ٹائم۔ اس کے بعد انسفیشینٹ سیمپل کوانٹٹی بھی ہوتی ہے، ریجیکشن کرائٹیریا میں وہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اگر سیمپل ریکوائرڈ منیمم والیوم سے کم لے لیا گیا ہے، جس میں اینٹی کوگولنٹ ریشو ڈسٹرب ہو جائے، یا کلاٹ سیمپل ہو، اس میں سیرم ٹیسٹ ریکوائرڈ، جو ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، ان کے ریکوائرڈ ٹیسٹ کے حساب سے اگر سیرم کی کوانٹٹی بھی کم ہے تو اس وقت میں بھی سیمپل ریجیکٹ ہوگا۔ اس کے لیے بھی سیمپل ریپیٹ ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد امپراپر سٹوریج اور ٹیمپریچر کا ایشو بھی سیمپل کو متاثر کر دیتا ہے، جیسے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہیمولائسس ہو سکتا ہے، لائپیمک ہو سکتا ہے، اور کلاٹ ہو سکتا ہے بلڈ، یا مائکرو کلاٹس اس میں ڈیلے پروسیسنگ کی وجہ سے بن سکتے ہیں۔ تو سیمپل کی سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن، ہینڈلنگ اور پروسیسنگ وقت پر ہونی چاہیے، تاکہ آپ سیمپل ریجیکٹ سے اور سیمپل ریپیٹ کرنے سے بچ سکیں۔ اگر سیمپل کلیکشن پوائنٹ پر ریسیو ہوا ہے تو اس کو سینٹریفیوج کرنے کے بعد یا جو بھی لیب پالیسیز ہیں اس کے مطابق جلد سے جلد ٹرانسپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، کنٹامینیٹڈ سیمپل جو ہے یہ بھی سیمپل ریجیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سیمپل کنٹامینیٹڈ سیمپل وہ بلڈ سیمپل ہے جس میں ایکسٹرنل یا انٹرنل سبسٹینس، یعنی کہ مائکرو آرگنیزمز، آئی وی فلوئڈ، الکوہل، اینٹی سیپٹک یا کوئی بھی ایکسٹرا کیمیکل مکس ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی ٹیسٹ ریزلٹ انریلائبل ہو جاتے ہیں۔ کنٹامینیشن پری انالائٹیکل فیز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے،
لیب کے لیے سیریس کنسرن کیونکہ پیشنٹ ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ پہچاننے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ سیمپل ٹربڈ کلاؤڈی ہو جائے گا، اس میں پارٹیکلز بن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ نیچرل اپنا لک جو ہے وہ کھو دے گا۔ اور ہوتا یہ اس وقت ہے جو اس کی مین ریزن دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئی وی لائن جو لگی ہوتی ہے پیشنٹ کو، اس میں آئی وی فلوئڈ چل رہا ہوتا ہے اور اسی میں سے سیمپل لے لیا جاتا ہے۔ اس وقت میں اس سے تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں گے، کوئی بھی ٹیسٹ کا رزلٹ ریلائبل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد رانگ پیشنٹ، رانگ ٹائم آف کلیکشن۔ رانگ پیشنٹ اور رانگ ٹائم آف کلیکشن کا مطلب ہے کہ فاسٹنگ سیمپل لینے کی بجائے آپ نان فاسٹنگ سیمپل لے لیں، اس صورت میں بھی آپ کو سیمپل ریجیکٹ کرنا چاہیے اور سیمپل ریجیکٹ ہی ہوگا اور آپ کو سیمپل دوبارہ لینا پڑے گا۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک، سیمپل ریجیکشن کرائٹیریا۔ امید ہے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ اگر سیمپل ہیمرائڈ ہو اور ارجنٹ کیس ہو، یعنی کہ ہمیں ارجنٹ رپورٹ دینی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہیمرائڈ سیمپل روٹین میں تو ریجیکٹ ہی کرنا چاہیے کیونکہ رزلٹس ایکوریٹ نہیں آتے اس کے، اور آپ کو ہیمرائڈ میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ اس سے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کیس آف ایمرجنسی، یعنی کہ پیشنٹ کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس صورت میں ہمیں کمنٹس کے ساتھ رپورٹ کر دینی چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی بھی ہیمرائڈ سیمپل سے رپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کریٹیکل ہے، پیشنٹ ایکسیڈنٹل ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ہو، تو اس کا لیبارٹری میں بھی ریکارڈ ہونا چاہیے اور رپورٹ کے اوپر بھی آپ کمنٹس لازمی دیں گے اس کی فل ہسٹری کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔